حاضرین مجلس السلام علیکم۔ زمانہ قدیم سے 25 رجب یوم وفات حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک مجلس مرثیہ خوانی دلارام کی بارادری میں ہوتی تھی۔ اس مجلس میں خدائے سخن میر ببر علی انیس علیہ مقامہ ہر سال 9 تصنیف مرثیہ پیش کرتے تھے۔ میر انیس کے بعد دیگر خاندان انیس کے نامور شعراء یعنی مرثیہ گو حضرات 9 تصنیف مرثیہ پیش کرتے رہے، لیکن علی نواب قدیم کے زمانے میں یہ مجلس امام باڑے ناظم صاحب میں منتقل ہو گئی۔ اس سلسلے کے آخر میں نبیر انیس و رشید جناب سید سجاد حسین صاحب شدید مرحوم اور جناب شدید کے بعد جناب شدید کے ہمشیر زادہ جناب سید علی مہندی رضوی ایڈوکیٹ بلرام پوری تقریباً 4 سال تک اس مجلس میں 9 تصنیف مرثیہ پیش کرتے رہے، لیکن دوری کی وجہ سے پڑھنا ترک کر دیا اور مجھ حقیر کو حکم دیا کہ تم اب مرثیہ کہنے لگے ہو، اس لیے یہ مجلس تم پڑھا کرو، جس سے تمہاری مرثیہ کہنے کی مشق بھی جاری رہے گی۔ تب سے آج تک حقیر اس مجلس میں 9 تصنیف مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب اس قدیم مجلس مرثیہ خوانی کے بانی سید سبط حسین صاحب نقوی جوہر لکھنوی ہمشیر زادہ جناب شدید ہیں، جو اس مجلس کو برائے ایصال ثواب خدائے سخن میر ببر علی انیس علیہ مقامہ سید مصطفیٰ میرزا عرف پیارے صاحب رشید و جناب سید سجاد حسین صاحب شدید مرحوم منعقد کرتے ہیں۔ جو ان کی تھی وہ طرز بیاں ہے میری، جو ان کی تھی وہ طرز بیاں ہے میری، ہر ایک پہ وراثت بھی عیاں ہے میری، نانا تھے میرے شدید آگاہ ہیں سب، ارے ان کی جو زباں تھی وہ زباں ہے میری۔ بہت ہی عظیم شخصیتوں نے اس مجلس میں مرثیہ پڑھا ہے۔ تشریف لیں گا میر انیس علیہ مقامہ پیارے صاحب رشید اور باقی خانواد انیس کے مختلف شعراء نے یہاں مجلس پڑھی ہے۔ اب اس مجلس کو یہ حقیر و نااہل جو ہے انجام دیتا ہے اس خدمت کو۔ بہرحال تو یہ فرض بنتا ہے ہم لوگوں کا کہ ان ذاکروں مرثیہ گو اور مرثیہ خوان حضرات کے لیے ہم لوگ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 لیے مثال فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ الحمدللہ نافہم سے کب داد سخن لیتا ہوں، نافہم سے کب داد سخن لیتا ہوں، دشمن ہو کے دوست سب کی سن لیتا ہوں، اور چھپتی نہیں بوئے دوستانے یک رنگ، کانٹوں کو ہٹا کے پھول چن لیتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کا کلام بھی پیش کرتا رہوں تاکہ وہ ہمارے لیے تبرکن ہے اور ان کا کلام بھی منظر عام پر آتا رہے۔ اب 4 مصرے پیارے صاحب رشید کے ملاحظہ ہوں، جو کہ پیری کے سلسلے میں، چونکہ ان کی رباعیات جو ہیں وہ پیری کے سلسلے میں تھے، کہ پیری سے ہیں خم راہ جنا کیوں کر لیں، پیری سے ہیں خم راہ جنا کیوں کر لیں، ایک عمر پھرے ہیں دم ذرا دم بھر لیں، ایک عمر پھرے ہیں دم ذرا دم بھر لیں، ارے لیٹے ہیں لحد میں اے فرشتوں نہ اٹھاؤ، چلتے ہیں ذرا کمر تو سیدھی کر لیں، چلتے ہیں ذرا کمر تو سیدھی کر لیں۔
ایک ربائی نانا جناب شدید مرحوم کی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ ہو کہ آتے ہی ہر انسان پہ احسان کیا، آتے ہی ہر انسان پہ احسان کیا، اور فطرت کا طرف سجدے کے میلان کیا۔ لازو کہ کلمہ پڑھوایا نفس امارہ سے، پیری بڑے کافر کو مسلمان کیا، پیری بڑے کافر کو مسلمان کیا۔ یہ سلام بھی آج کی تاریخ کی مناسبت سے ہے، اور یہ میرے نانا جناب شدید کا سلام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بھی مسدس پیش کروں گا اپنا۔ یہ مردن بھی ہے یہ اقتدار موسی کاظم، پس مردن بھی ہے یہ اقتدار موسی کاظم، کہ ہے باب الحوائج اب مزار موسی کاظم۔ لہذا ہو کہ محمد سا نبی ہے جانثار موسی کاظم، کہ محمد سا نبی ہے جانثار موسی کاظم، ارے خدا سے پوچھئے عز و وقار موسی کاظم۔ لہذا ہو کہ شعار حیدر صفدر، شعار موسی کاظم، شعار حیدر صفدر، شعار موسی کاظم، ارے وقار احمد مرسل، وقار موسی کاظم۔ مطلب کہ جنوں انسو ملک پروانہ وارا آ کے گرتے ہیں، وہ شمع نور یزداں ہے مزار موسی کاظم۔ دکھائی معترض کو جب بہار گلشن جنت، دل و جاں سے بنا وہ دوست دار موسی کاظم۔ نعرہ صلوات۔ زہ رفعت زہ شوکت ملک بھی سجدے کرتے ہیں، اور زمین پر آسماں ہے یا مزار موسی کاظم۔ وسیع کرنے گئے فرزند کو گو در مقفل تھا، وسیع کرنے گئے فرزند کو گو در مقفل تھا، اسیری میں بھی یہ تھا اقتدار موسی کاظم۔ اسیری میں بھی تھا، اسیری میں بھی یہ تھا اقتدار موسی کاظم، اور خدا کے دین کی تبلیغ کی زندہ میں بھی رہ کر، اور نگہباں بن گئے خدمت گزار موسی کاظم۔ اور نہ دیں گے بد دعا مثل نبی جتنے ستم ڈھاؤ، تھا دشمن کو بھی اتنا اعتبار موسی کاظم۔ اور ملایا خاک میں حق نے بحق کے بو تراب اس کو، ملایا خاک میں حق نے بحق کے بو تراب اس کو، رہا جس جس کے بھی دل میں غبار موسی کاظم۔ کہ جوانی اور طفلی آہ قید ظلم میں گزری، خزاں سے مل گئی آخر بہار موسی کاظم۔ یہ شعر آخری ہے۔ نہ چھوٹے عمر بھر نکلی تو آخر لاش زندہ سے، ارے کریں ماتم نہ کیوں کر سوگوار موسی کاظم۔ شدید اللہ بر لائے دلی میری تمنا ہے، پھروں پھر جا کے میں گرد مزار موسی کاظم۔
ایک نعرہ صلوات مسدس کی شکل میں ہے، جس میں کہ واقعی غدیر نظم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہاں تک کامیاب ہوا ہوں وہ تو آپ کی داد ہی بتائے گی کہ مجھے کچھ کامیابی ملی یا نہیں ملی۔ نعرہ صلوات۔ لہذا رضا بھائی کہ مقصود میرا مدح شہ خوش خصال ہے، مقصود میرا مدح شہ خوش خصال ہے، ہر لمحہ صبح و شام یہی ایک خیال ہے، دل مضطرب ہے شوق میں اب تو یہ حال ہے، ارے ہر آرزو فکر سخن پائے مال ہے، ایسا ہو کہ ہر آرزو فکر سخن پائے مال ہے، ہوں مبتلا کشمکش دہر کیا کروں، ارے کس وقت میں ثنائے شہ لافتہ کروں، کس وقت میں ثنائے شہ لافتہ کروں، بلبل صفت نثار گلے مدح شاہ ہوں، اور اس باغ آرزو میں سراپا نگاہ ہوں، بے مائگی یہ کہتی ہے میں صد راہ ہوں، ارے دنیا کا ہو برا میں اسی میں تباہ ہوں، دنیا کا ہو برا میں اسی میں تباہ ہوں، بلکہ کہ افکار دنیاوی ہیں کسی دم بڑھے ہوئے، اور رنجو محن کے ہیں کبھی دریا چڑھے ہوئے۔ کہتا ہے شوق وقت نہ ہرگز گنوائیے، دنیا کی دل فریبیوں کو بھول جائیے، دل کی صدا ہے کوچے مدحت سجائیے، اور گلزار مدح شاہ کی رونق بڑھائیے، گلزار مدح شاہ کی رونق بڑھائیے، بیت ملازہ ہو کہ یہ پیش و پس کمی یہ ولا کا قصور ہے، ارے پاس ادائے اجر رسالت ضرور ہے، پاس ادائے اجر رسالت ضرور ہے۔ اور للہ جلد دامن دنیا کو چھوڑیے، اس بے وفا سے رشتہ الفت کو توڑیے، رخ اپنا سوئے منزل مقصود موڑیے، اور آل نبی سے رشتہ الفت کو جوڑیے، آل نبی سے رشتہ الفت کو جوڑیے، اور بیڑا ہے پار صبر سے گر کام لیجئے، اور دامان اہل بیت نبی تھام لیجئے۔ نعرہ صلوات۔ کہ دنیا سے جس قدر بھی ہوا جو قریب تر اتنا ہی دور ہو گئی، اس سے یہ فتنہ گر کی جس نے بھول کے بھی نہ اس کی طرف نظر، اس بے وفا نے رکھا ہے قدموں پہ اس کے سر، اس بے وفا نے رکھا ہے قدموں پہ اس کے سر، کہ کس درجہ ہے ذلیل پیمبر سے پوچھئے، ارے ٹھکرایا کتنی بار یہ حیدر سے پوچھئے، ٹھکرایا کتنی بار یہ حیدر سے پوچھئے۔ ملاحظہ ہو کہ گر مشکلات مرثیہ گوئی کا ہے خیال، گر مشکلات مرثیہ گوئی کا ہے خیال، ہے تیرے اس خیال پہ حیرت مجھے کمال، یہ پست ہمتی یہ جوانی یہ سن یہ سال، ارے حلال مشکلات ہے خود فاطمہ کا لال، حلال مشکلات ہے خود فاطمہ کا لال، تیرے لیے یہ بات بھی بارے گراں نہیں، ارے جس کے اٹھانے کے لیے تاب و تواں نہیں،
گر مشکلات مرثیہ گوئی کا ہے خیال، ہے تیرے اس خیال پہ حیرت مجھے کمال، یہ پست ہمتی، یہ جوانی، یہ سن، یہ سال، ارے حلال مشکلات ہے خود فاطمہ کا لال، تیرے لیے یہ بات بھی بارے گراں نہیں، جس کے اٹھانے کے لیے تاب و تواں نہیں۔ نعرہ صلوات۔ ملاحظہ ہو کہ بے قد ہوا کسی کو میسر نہ مال و زر، بے قد ہوا کسی کو میسر نہ مال و زر، دنیا کی یہ ترقیاں محنت کا ہیں ثمر، بلبل کے آشیانے میں ہمت ہے جلوہ گر، ارے کوشش سے ہے بنا جسے کہتے ہو اپنا گھر، کوشش سے ہے بنا جسے کہتے ہو اپنا گھر۔ بیت ملاحظہ ہو کہ دشوار تیرا کام بھی گوہر ضرور ہے، ارے مشکل سمجھ کے آگے نہ بڑھنا قصور ہے، مشکل سمجھ کے آگے نہ بڑھنا قصور ہے۔ نعرہ صلوات۔ ہوتے جو تیری طرح انصار شاہدین، ملتا نہ آج دین خدا کا نشاں کہیں، یہ پست ہمتی تجھے اصلاح روا نہیں، ارے کر انتظام مدحت آقائے مومنی، کر انتظام مدحت آقائے مومنی، کیا خوب ذوق مدحت شاہ غیور ہے، ارے منزل کا شوق رکھ کے بھی منزل سے دور ہے۔ کیا خوب ذوق مدحت شاہ غیور ہے، اور منزل کا شوق رکھ کے بھی منزل سے دور ہے۔ کہ بے مائگی سے تیری طبیعت ہے گر نڈھال، درویش باب علم نبی ہے بس ملال، سائل کا کب علی نے کیا رد کوئی سوال، خاماں اٹھا کے تجھ کو یہ زیبا نہیں خیال۔ بیت ملاحظہ ہو کہ پردامن مراد کریں گے سخی ہیں وہ، ارے مثل رسول پاک خدا کے ولی ہیں وہ۔ نعرہ صلوات۔ مثل رسول پاک خدا کے ولی ہیں وہ، لازو کہ مشکل ہے فن مرثیہ گوئی، یہ کیا کہا؟ خوشی تشریف لے آئیں۔ لازو کہ مشکل ہے فن مرثیہ گوئی، یہ کیا کہا؟ عاشق کو قرب و دوری منزل کی فکر کیا، ارے جتنی ہو راہ سخت مزہ آتا ہے سوا، تو نے سنا ہے نام انیس و دبیر کا، تو نے سنا ہے نام انیس و دبیر کا۔ بیت ملاحظہ کہ کوشش سے دونوں نظم کے سرتاج ہو گئے، ارے منبر ملا تو صاحب معراج ہو گئے۔ تو نے سنا ہے نام انیس و دبیر کا، کوشش سے دونوں نظم کے سرتاج ہو گئے، منبر ملا تو صاحب معراج ہو گئے۔ لذو کہ دیکھے ہیں تو نے عشق و تعشق کے مرثیے، محنت کا تھا یہ پھل کہ وہ استاد فن ہوئے، ہیں دیدنی کلام نفیس و رشید کے، اور باغ ادب میں سب نے کھلائے ہیں گل نئے، باغ ادب میں سب نے کھلائے ہیں گل نئے۔ بیت ملاحظہ کہ ہے اب بھی چشم شوق میں صورت شدید کی، ہے اب بھی
چشم شوق میں صورت شدید کی، رے آتی ہے مجھ کو یاد شہید و جدید کی، آتی ہے مجھ کو یاد شہید و جدید کی۔ نعرہ صلوات۔ یا علی۔ ملاحظہ ہو، سب حاسدوں کے سینے پر کی نہ ہوں فگار، اور لکھ مت لئے جدید بسط زینت و وقار، اور جس سے غدیر خم کا منظر ہو آشکار، جس سے غدیر خم کا منظر ہو آشکار۔ بیت ملاحظہ ہو کہ ہر لب پہ ہو کہ کوشش و قد اس کا نام ہے، ارے کچھ شک نہیں بزرگوں سے ملتا کلام ہے، کچھ شک نہیں بزرگوں سے ملتا کلام ہے۔ اب ملاحظہ ہو واقعہ غدیر نہ سنو کہ نعرہ صلوات۔ چلی جو خانہ کعبہ سے احمد مختار، اخیر حج تھا تو فرقت تھی آپ کو دشوار، اور قوی تھا قلب کہ تھے ساتھ ہے درے کرار، اور ریاض خل سے تھی جنگلوں میں بڑھ کے بہار، ریاض خل سے تھی جنگلوں میں بڑھ کے بہار، یہ فیض پائے نبی ہر طرف تھا صحرا میں، یہ فیض پائے نبی ہر طرف تھا صحرا میں، اور گوہر بنا ہوا تھا جو خزف تھا صحرا میں، گوہر بنا ہوا تھا جو خزف تھا صحرا میں۔ مقام ایک ہے موقف لکھا ہے جس کا نام، وہاں تک آئے تھے شاہنشاہ بلند مقام، کہ جبرائیل امی آئے لے کے حق کا پیام۔ پانی دیجیے، نعرہ صلوات۔ جناب ملاحظہ ہو کہ مقام ایک ہے موقف لکھا ہے جس کا نام، وہاں تک آئے تھے شاہنشاہ بلند مقام، کہ جبرائیل امی آئے لے کے حق کا پیام، اور زمانہ وصل کا ہے پاس اے رسول انام، ہوا ہے حکم کہ یہاں اب حبیب آ جائے، اور ہمارا نور ہمارے قریب آ جائے، اور تمام ہو گئے ایام ہجر اے ذیشاں، کسی طرح سے نہیں قابل قیام جہاں، یہ حسرت و غم و اندوہ و رنج کا ہے مکان، اور ہر ایک طرح مناسب یہ ہے کہ آؤ یہاں، کبھی یہ ایک طریقے پہ صبح و شام نہیں، اب ہمیشہ جس میں رہو تم یہ وہ مقام نہیں۔ رہے خیال کہ جتنے ہوئے جہاں میں نبی، رہے خیال کہ جتنے ہوئے جہاں میں نبی، ہر ایک چھوڑ گیا اپنا جانشین و وسیع، اور ہمارا حکم یہی ہے، یہی ہماری خوشی، اور نہیں ہے کوئی قابل ہے اس شرف کے علی، نہیں ہے کوئی قابل ہے اس شرف کے علی۔ بیت ملاحظہ کہ تم اس کو اپنی طرح بادشاہ دین کر دو، اور ہمارا حکم یہ ہے آج جانشین کر دو۔ نہیں بیٹھے رہنا، اب تم ہٹنا نہیں یہاں سے۔ رہے خیال کہ جتنے ہوئے جہاں میں نبی، ہر ایک چھوڑ گیا اپنا جانشین و وسیع، ہمارا حکم یہی ہے، یہی ہماری خوشی، اور نہیں ہے کوئی قابل ہے اس شرف کے علی۔ تم اس کو
اپنی طرح بادشاہ دین کر دو، اور ہمارا حکم یہ ہے آج جانشین کر دو۔ ملاحظہ ہو تو بعد غور رسالت پناہ نے یہ کہا، کمال ہی مجھے آدھا کے شر سے ہے خطرہ، عدو جان نبی و ولی ہیں حد سے سوا، اور شریر شر سے نہ باز آئیں گے کبھی اصلا۔ بیت ملازو کہ مطیع یہ حکم ہے اور جان نثار ہے احمد، خدا سے حفظ کا امیدوار ہے احمد۔ یہ سن کے حضرت جبریل ہو گئے رخصت، چلی سوار یہ محبوب حق بسط شوکت، اور طواف خانہ کعبہ سے پائی تھی فرصت، اور چہار سمت کو حجاج کی تھی ایک کثرت۔